اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسم بڑا ہی خوشگوار تھا۔ میں باہر برآمدے میں بیٹھی ہوئی برستی بارش کا نظارہ لے رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر لان کے کنارے درخت ہوا کے ہلکورے سے جھوم رہے تھے۔ فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ پھول، پودے اور درخت نکھرے نکھرے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک رکشہ پورچ میں آ کر ٹھہر گیا اور اس میں سے ایک معمر خاتون اتری جو سیدھی میری جانب بڑھی۔ میں اسے آتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلی نظر میں خاتون کے خدوخال اجنبی سے لگے۔ غور سے دیکھا تو کچھ شناساسی لگی۔ پھر مجھے یاد آ گیا، اسلام آباد میں کئی سال پہلے جہاں میرا گھر تھا، وہ خاتون سامنے وہاں رہتی تھی۔ بڑے ٹھاٹھ سے مہارانیوں کی طرح سج بن کر اچھی پوشاک میں نظر آتی تھی۔ میں نے ایک دم سے انہیں پہچان لیا۔ پہلے میں اسی لیے نہیں پہچان سکی تھی کہ ان کا حلیہ بلکہ پورا حال ہی کچھ مختلف نظر آ رہا تھا۔ او خالہ جان، آئیے۔ میں نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں بٹھا لیا اور غور سے ان کا مرجھایا ہوا چہرہ اور میلی پوشاک کو دیکھ کر پوچھا، خالہ جی، بہت عرصے کے بعد آپ کو دیکھ رہی ہوں، خیریت ہے؟ یوں لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ وہ التجا بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، اب بیٹی گھر ڈھونڈنا ہے۔ جیسا کہ تم جانتی ہی ہو کہ میں نے شوہر کی وفات کے بعد اپنے بیٹے کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی سزا دیتے ہوئے بہو سمیت گھر سے نکال دیا تھا۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے بہکاوے میں آ کر یہ سب کچھ کیا تھا۔ بڑی بیٹی کی شادی تو تم نے دیکھ ہی لی تھی، اور چھوٹی بیٹی، وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بنگلہ میرے نام کر دیں تاکہ بھائی آپ کو تنگ نہ کر سکیں۔ بچی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا چلو ماں بیٹی دونوں اکٹھی رہیں گی۔ بہن کے نام گھر دیکھ کر بیٹا کوئی مطالبہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا مکان میں نے اس کے نام کر دیا۔ اڑتی اڑتی خبر رشتہ داروں میں بھی پہنچ گئی۔ خاندان میں ہی ایک لڑکا تھا، اس نے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ انکار کی کوئی معقول وجہ نہ تھی، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ شادی ہو گئی اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بیٹی کو تنگ کرنے لگا کہ یہ بنگلہ میرے نام کر دو۔ تم یقین مانو میری بیٹی نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر مکان اس کے نام کر دیا اور شوہر کی خوشی عزیز رکھنے کے لیے مجھ سے کہا، امی آپ اپنی بہن کے پاس لاہور چلی جائیں۔ یہ سب شوہر کے کہنے سے اس نے کیا، لہٰذا میں دل برداشتہ ہو کر لاہور بہن کے پاس چلی آئی۔ داماد نے آنکھیں پھیر لیں اور بیٹی بھی اس کے اشاروں پر ناچنے لگی۔ آج میں سوچتی ہوں کاش میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نہ نکالا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ وہ جو بھی تھا میرا خون تھا۔ ایک چھوٹی سی بھول کی میں نے اسے اتنی بڑی سزا دی کہ گھر سے ہی نکال دیا۔ آج وہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوتا۔ اس کی بیوی اور بچے میری تنہائی کو دور کرتے۔ اب میں بہن کے گھر میں پڑی ہوں، بیمار رہنے لگی ہوں، دوا دارو کے لیے میرے پاس رقم نہیں۔
3 بچے ہیں مگر اپنے آپ کو بے اولاد سمجھتی ہوں۔ مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ بیٹے نے مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالنا تھا۔ کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ میرا مکان مجھے واپس دلوا دیں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا اور میں نے دیکھا موسلا دھار بارش کی طرح ان کی آنکھیں بھی برسنے لگیں۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ آنسو تھمتے نہیں تھم رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی لوگ مکافات عمل کا بھی نہیں سوچتے۔ جزاک اللہ۔